اللہ نہیں ہے. مولانا آپ نے کیسے پڑھ دیا 115؟ بڑا تعجب ہے. اکثر بحث بھی ہوتی ہے. ایک جگہ پڑھ رہا تھا لوگ بحث کر لیے کہاں ہے بتائیے. ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تب تو بحث کا معاملہ بنتا ہے, اگر ہے تو پھر خاموشی ہے. سنیے 115 مرتبہ بسم اللہ. ایک مرتبہ آیت کے اضافی طور پر سورہ نمل میں آیا, بہت توجہ. اور دوسری مرتبہ آیت کے اضافی طور پر سورہ دہر میں آیا. صلوات پر محمد اللہ. قرآن میں 114 سورے. تمام لوگ جانتے ہیں کہ 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, 113 مرتبہ بسم اللہ آیا ہے. تمام علماء بھی پڑھتے ہیں, کتابوں میں بھی موجود ہے. لیکن جب اس کی تحقیق میں جائیں گے بسم اللہ کی حاصل حقیقت کیا ہے, ماجرا کیا ہے, 115 مرتبہ کہاں, تو آئیے ثابت کر رہا ہوں. جناب سلیمان نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا تھا, بھائی شاعر حضرات موجود ہے, تاریخ پڑھے ہیں جو جانتے ہیں, جن کے تشریح قرآن ہے روز پڑھتے وہ بھی جانتے ہیں, اور جو نہیں جانتے ان کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ جا کے دیکھ لیں گے کہ جناب سلیمان نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا تھا کیا لکھا تھا. یہی تو لکھا تھا وقالا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت بہت لمبی مشاہد کا آپ کو بتا رہا ہوں. بسم اللہ صرف ایک جملہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس وقت ملکہ سبا نے اس خط کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پورا دربار سجا ہوا ہے, درباریوں سے کیا فرماتی ہے, کہتی ہے میرے درباریوں سنو, آج میرے پاس ایک عزت دار شخص کا خط آیا ہے. بھائی بڑی خاموشی چھپا ہے. صلوات پڑھو کیا کہتی ہے درباریوں سے, آج میرے پاس ایک عزت دار شخص کا خط آیا ہے. کیا لکھا ہے, وَقَالَ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. پڑھیے سورہ نمل آیت نمبر 29. یہ واقعہ موجود ہے, پوری بات موجود ہے. میں نے کہا بسم اللہ ایک ڈراوا ہے, بسم اللہ ایک دھمکی ہے, بسم اللہ ایک رجس ہے. بہت توجہ. بسم اللہ ایک ڈراوا ہے, ایک دھمکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کیا ہے, جناب سلیمان نے کیا لکھا تھا ملکہ سبا کو, انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی لکھا کیا ہے, یہی تو لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر پڑھا, پڑھنے کے بعد سنایا درباریوں سنو میرے پاس ایک عزت دار شخص کا خط آیا ہے. ادھر خط کا دیکھنا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تھا. ادھر سلیمان کے خط کو پڑھنے کے بعد مرتبہ محبت معجزن ہوئی. ادھر جب محبت معجزن ہوئی, جانتے ہیں بسم اللہ کا ڈراوا ایسا تھا, بسم اللہ کی دھمکی ایسی تھی کہ سر کے پر چل کے ملک کے سلیمان تک پہنچ گئی. سلیمان کی روشنیت کا شرف بھی حاصل کیا. سبحان اللہ. بھائی ایک جگہ ثابت ہوا سورہ نمل آیت نمبر 29. اس کے بعد دوسری جگہ سورہ دہر آیت نمبر 40. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا
بسم اللہ. کس نے کہا؟ جناب نوح نے دوران طوفان اپنے چاہنے والوں سے کہا تھا. کس سے؟ جو لوگ کشتی پر سوار تھے ان سے کہا تھا سنو وقال اركبوا فيها بسم اللہ. کشتی روکتے چلو بسم اللہ پڑھتے چلو. سلام پڑھو. سب 15 مرتبہ ہوا نا. 113 مرتبہ پورا اور 2 مرتبہ آیت کے اضافی طور پر. ایک مرتبہ سورہ نمل میں، دوسرا سورہ دہر میں. صلوات فرماؤ. تو بسم اللہ، آئیے پھر بسم اللہ ثابت کرو قرآن سے. وہ واقعہ، وہ دور یاد کیجئے. بھائی آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تاریخ آپ کے سامنے ہے. وہ دور یاد کیجئے، وہ واقعہ یاد کیجئے، قرآن اٹھا کے پڑھ لیجئے. کہ بازار مصر میں منادی ہو رہی ہے کہ کل یوسف بکے گا. سنیے حقیقت بسم اللہ الرحمن الرحیم. بازار مصر میں منادی ہو رہی ہے کل یوسف بکے گا. بازار مصر کے امیر تک خبر پہنچی ایک غلام کل بکنے کے لیے آیا جس کے لیے بولی لگائی جا رہی ہے. بھائی بادشاہ مصر پہنچا. پہنچنے کے بعد تمام لوگ بولی لگا رہے تھے. بھائی جب بادشاہ کسی چیز کی بولی لگا دے کس کے اندر دم نہیں دوسرا بولے گا. مرتبہ بادشاہ نے بولی لگا دی. کہا ایسے نہیں. جو بیچ رہا تھا اس نے کہا ایسے نہیں، کوئی ایسا ویسا غلام نہیں دے رہا ہوں، پڑھا لکھا غلام ہے. بھائی بشر ہونے کے باوجود بھی بشر نہیں لگتا. بھائی تمام بادشاہی مصر آ گئے. بادشاہی مصر آنے کے بعد تمام ہیرے جواہرات نیلم یاقوت جتنے تھے دربار میں، جتنے خزانے تھے سب لٹا دیا. پورا کا پورا خزانہ لٹا دیا. بولی لگ گئی صاحب. پورے دربار سے خزانے آ گئے. ایک پورا خزانہ دربار کا ایک پلے پر یوسف. بڑے پریشان. بھائی سارا دربار کا خزانہ رکھ دیا گیا، ہیرے جواہرات رکھ دیے گئے. اب بھی یوسف کا پلہ اٹھا نہیں. یوسف کا پلہ ویسے ہی بھاری تھا. مرتبہ بادشاہ مصر کو پسینہ آنے لگا. یوسف نے دیکھا، کہا کیا بات ہے، پریشان کیوں ہے؟ کہا ارے بھائی میں نے محبت سے خریدنا چاہا تھا، پورا دربار کا خزانہ لٹا دیا، پھر بھی تمہارا پلہ بھاری نہیں ہوا. تمہارے جیسے قد و قامت کے 20 آدمی بھی اس خزانے کے آگے کم تھے، لیکن تنہا تم تھے. جب پورا خزانہ ایک طرف تھا پھر بھی تمہیں بھاری کے بھاری رہے. مرتبہ یوسف نے مسکرا کے کہا اے بادشاہ مصر، نبوت کو دنیاوی خزانے کے مقابلے تو رہا ہے. صلوات نبوت کو دنیاوی خزانے کے مقابلے میں تولا جائے گا نہیں. محبت اور آگے بڑھی. صاحب بڑے پریشان، کیا کریں؟ کہا اچھا سن، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، جو میں کہتا ہوں وہ کر لے. کہا اچھا کیا؟ بھائی بادشاہ مصر کافر تھا نا. نبی کا حکم تھا قلم لے آؤ، دعوت لے آؤ، کاغذ لے آؤ. ہر نبی کی زبان سے جملہ نکلنا تھا قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ.
سب سے کمتر وجود ہوتا ہے لکھا ہوا. بہت توجہ. کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کے رکھنا تھا کہ فوراً جو معاملہ تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا وہی ابھی ہوا ہے. کہا دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معجزہ. یہ تو یوسف بیٹھا تھا پھر بھی پلہ نہ ہلا سکا. ایک کاغذ پہ لفظ بسم اللہ لکھا گیا پھر بھی خزانہ برابر نہ ہو سکا. صلوات پر سبحان اللہ. بھائی لفظ اللہ دل ہے، چہرہ ہے. میں نے کتب اہل بیت میں پڑھا ہے کربلا. آیت بہت لمبی چوڑی ہے لیکن ترجمہ بتانا چل رہا ہوں کہ کربلا کی زمین وہ زمین ہے جیسے بدن میں دل. کربلا کی زمین. بہت توجہ کے جملہ توجہ کے ساتھ سنیے گا، اپنے دماغ میں محفوظ رکھیے گا. انشاءاللہ حقیقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پورے عشرے میں آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے گا. کیا کہ کربلا کی زمین دل. کیسے؟ جیسے بدن میں دل. اور سرزمین مکہ چہرہ ہے. سرزمین کربلا دل ہے، سرزمین مکہ چہرہ ہے. سرزمین کوفہ سینہ ہے، نجف دماغ ہے. بہت توجہ. سبحان اللہ. نجف دماغ ہے. بہت توجہ عزیزان گرامی. چار چیزیں اگر نہ ہو تو ساری چیزیں بیکار. یاد رکھیے گا لفظ اللہ دل ہے، اس چہرہ ہے. آپ کو اگر کوئی بات اچھی لگی اور میں منبر سے بیان کر رہا ہوں، آپ نے واہ کے لیے ہاتھ اٹھایا، آپ کا ہاتھ کہاں گیا؟ میرے دل پہ. سبحان اللہ. مت کمال دل کا ہوتا ہے، رابطہ چہرے کی طرف ہوتا ہے. آپ کا ہاتھ جو اٹھا وہ میرے چہرے کی طرف اٹھا. کس بات کے لیے؟ اس لیے کہ بات پسند آئی. واہ کے لیے ہاتھ اٹھا تو سرزمین کربلا دل ہے، مکہ چہرہ ہے. ظاہری سجدہ جو ہوتا ہے وہ مکے کو ہوتا ہے، مکہ سجدے کو لیتی ہے، کربلا کی طرف منتقل کر دیتی ہے. ظاہری سجدہ مکے کی طرف ہوتا ہے، مکہ سجدے کو لیتی ہے، کربلا کی طرف منتقل کر دیتی ہے. بھائی کمال دل کا ہوتا ہے، رابطہ چہرے سے ہوتا ہے. بہت توجہ دی جانے گرامی. یعنی کربلا کی طرف سجدہ حقیقی سجدہ ظاہری سجدہ کیوں نہیں؟ اس لیے کربلا کو انتظار ہے آخری حجت کا، جب بندہ غیب سے آئے گا، مصلی بچھائے گا، امام نماز پڑھائے گا. تمام کے تمام لوگ ظاہری سجدہ جو مکے کو ہو رہا تھا کربلا کی طرف ہوگا. لفظ اللہ دل اس چہرہ ہے نا. تو لفظ اللہ دل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوئی پریشان تو نہیں ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بے وہ تمام کا دائرہ ہے.
یہ تمام کا دائرہ جو ہے وہ بے میں محفوظ ہے. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سے لفظ بے کو ہٹا دیا جائے کچھ بچا؟ بتا دیجیے. اگر بے ہٹا دیا جائے کچھ بچے گا؟ نہیں بچے گا. تو واقعا پوری حقیقت اسی بے میں موجود ہے. جب اس بے میں موجود ہے ساری حقیقت تو میرا مولا یہی تو فرماتا ہے انا نقطۃ تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے پہچانا جاتا ہے. تو عزیزان گرامی یہ ہے حقیقت بسم اللہ الرحمن. اور انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں اور بھی قرآن سے ثابت کرتا رہوں گا. آپ کی دعائیں رہی تو کرم رب اطہر مولا کی عطا رہی. انشاءاللہ ایک بار اور صلوات پڑھیں بر تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا معجزہ چھپا ہوا ہے جس کو جاننے کے لیے ایک نہیں جانے کتنی کتنی جلدیں لکھی جا چکی پھر بھی پورا نہ ہو سکا. تو حقیقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر مسلمان جان جائے تو پورا قرآن صحیح صحیح پڑھے گا. صلوات تو یہ معجزہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہ آج پوری کی پوری دنیا ٹکی ہوئی ہے اسی پر. ہاں عزیزان گرامی جب اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مٹانے کی کوشش کی جانے لگی، مسمار کرنے کی کوشش کی جانے لگی، اس کو بچانے کے لیے وہ آگے بڑھا جو اس کا رہنما، وہی آگے بڑھا جو اس کا رہنما تھا. ہاں وہ بھی وقت آیا. امام مدینے سے چل چکے، رخصت ہو چکی ہے، والد کربلا ہو چکے ہیں، شہادت امام ہو چکی ہے. آج ہم امام مظلوم کربلا کا تسمہ ہے نا؟ ہاں جب مظلوم کربلا جب میدان قتال میں میدان میں آئے نا تو جانتے ایک مرتبہ رجس پڑھنا شروع کیا. رجس پڑھتے جاتے ہیں، حملہ کرتے جاتے ہیں. انہیں میرے عباس کو